ہم نے ایسے بھی بڑے پیر دیکھے ہیں جو خود کو پیر کہلوا رہے ہیں، بڑی بڑی جلال چانجوں کی طرح مونچھیں رکھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے گنٹھے پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے کڑیاں پہنی ہوتی ہیں اور خود کو پیر کہہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ پیر نہیں ہیں، یہ دجال ہیں، دجال، جن کو نہ خود دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی اور کو وہ دین پر رہنے دیتے ہیں، اور پھر وہ قوالیاں گاتے پھرتے رہتے ہیں۔ بس ایسے لوگ جو ہے نا قبروں پہ ناچتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی بھی آخرت خراب کرتے ہیں، اپنی تو خراب کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ دنیا داری کے حساب سے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہی مال ملے، یہاں سے ہی مال ملے، جہاں سے مال ملا بس کھایا پیا۔ لیکن وہ تو کھا پی رہے ہیں، مان لیا۔ آپ لوگ جو دے رہے ہوتے ہو نا، دے کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ تو لہذا ناظرین، اگر آپ اپنی آخرت کو بتانا چاہ رہے ہیں تو قرآن کو پکڑیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی سنیں۔ کاموں میں دیکھیں کس طرح وہ بندہ وہ سوچ بھی رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ہر بات پہ وہ اپنی بات نکالے گا، لیکن دین کی بات ہوگی تو ملنے کے اوپر ٹھوک دیں گے کہ جیسا ملا کہے گا ایسے کریں گے۔ کیوں؟ آپ کی قبر میں ملے نے جا کر جواب دینا ہے، آپ کی قبر میں آپ نے جواب دینا ہے، تو آپ ملے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ آپ خود بھی سوچو۔ بی اے ایم اے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے لوگوں نے دنیاوی تعلیم میں، دین کی ایک کتاب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اتنے بے عقل ہو؟ کھانا پاؤں سے کھاتے ہو گیا، ہاتھوں سے کھاتے ہو؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 178 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس سے اللہ ہدایت بخشے سو وہی راہ راست پر ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ کرے سو ایسے ہی لوگ ناکام و نامراد ہو کر رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا کرتا ہے نا، وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ جو ہے نا وہ سیدھی راہ ہوتی ہے۔ آپ کتنے بھی علی کے اقوال پڑھیں، کتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راہ کس نے دکھائی؟ اللہ نے دکھائی۔ ورنہ آپ دوسرے انبیاءوں کے بھی احوال دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود آتا ہے، پہلے اس نے تاروں پر نظر ڈالی ہے، پھر چاند پہ ڈالی ہے، پھر سورج پہ ڈالی ہے، اور پھر آگے بول رہے ہیں کہ میں نے اسی کی طرف رخ کیا ہے جو پورے جہان کا بنانے والا ہے۔ تو یہ پورے جہان کا بنانے والا جس کو راہ سجھا دے نا، وہی راہ راست پر آئے گا۔ انبیاءوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے راہ سجھائی ہے، اور یہ کتاب ہی ہے جس کے طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے راہ بتائی ہے۔ اگر کتابوں کو ماننے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی پیغمبر پہ ہیں، وہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ہوں، حضرت عیسیٰ کی قوم میں سے ہوں، یا حضرت داؤد علیہ السلام جو زبور ہے وہ جو اسی کی قوم سے ہوں، یا جن جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا کیے تھے انہی میں سے ہوں، وہ راہ راست پر ہیں، وہ مسلمان ہو کر مرے۔ لیکن جنہوں نے کتاب کو چھوڑا ہے وہ اپنی راہ سے ہٹ گئے اور وہ گمراہی ہو کر مرے۔ آج بھی اگر وہ راہ راست پر ہوں گے جو کتاب کو جس نے پکڑا ہے، جنہوں نے باقیوں کو پکڑا ہے نا، چاہے وہ مردوں کو پکڑیں یا زندوں کو پکڑیں، وہ زندہ جو کتاب پر نہیں ہیں۔ ہم نے ایسے بھی بڑے پیر دیکھے ہیں جو خود کو پیر کہلوا رہے ہیں، بڑی بڑی جلال چانجوں کی طرح مونچھیں رکھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے گنٹھے پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے کڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اور خود کو پیر کہہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ پیر نہیں ہیں، یہ دجال ہیں، دجال، جن کو نہ خود دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ
کسی اور کو وہ دین پر رہنے دیتے اور پھر وہ قوالیاں گاتے پھرتے رہتے ہیں بس. ایسے لوگ جو ہے نا قبروں پہ ناچتے رہتے ہیں. یہ لوگ آپ کی بھی آخرت خراب کرتے ہیں, اپنی تو خراب کرتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ ان کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ دنیا داری کے حساب سے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہی مال ملے, یہاں سے ہی مال ملے, جہاں سے مال ملا بس کھایا پیا. لیکن وہ تو کھا پی رہے ہیں, مان لیا. آپ لوگ جو دے رہے ہوتے ہو نا, دے کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. تو لہذا ناظرین, اگر آپ اپنی آخرت کو بتانا چاہ رہے ہیں تو قرآن کو پکڑیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی سنیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور جس کو اللہ تعالیٰ محروم رکھے, رہنمائی نہ دے, تو وہ ناکام اور نامراد ہو کر رہ جاتا ہے. تو جس نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل نہیں کی ہے وہ ناکام ہو جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان تخلیق کیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بہت سے جن ہیں اور انسان ہیں نا, ان کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے ناظرین, یہ کسی کو بھی اس بات کی دھونس مت دینا کہ یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں. بالکل قرآن یہی بتا رہا ہے, یہ اتنے سارے لوگ جھوٹے ہیں, کہ یہ جو اتنے ساروں کے پیچھے لگے گا نا وہ لوگ, تو وہ جہنم کی طرف جائے گا. آپ بھیڑ میں جاؤ گے نا تو جہنم میں جا کر گرو گے, کیونکہ یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے. یہ کوئی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ سے ہم کوئی صدر اور وزیر اعظم کی چناؤ لڑوا رہے ہیں. یہ چناؤ لڑوانے والی چیز نہیں ہے کہ یہ صدارت کی کرسی ملے, کس کو ملے گی, وزیر اعظم کس کو بنایا جائے گا. تو یہ حق اور سچ کی بات ہے, کفر اور ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے جو ہے نا جن اور انسان جو ہیں وہ جہنم کے لیے پیدا کیے, اور وہ جہنم میں جائیں گے بہت سارے جن اور انسان. آپ بہت ساروں کے پیچھے چلیں گے تو جہنم میں جا کر گریں گے. آپ عقل استعمال کریں, سوچیں اور سمجھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان کے دل تو ہے مگر سوچتے نہیں ہیں, ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں, ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں کے لیے, جو بہت سارے لوگوں کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس دل ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, لیکن یہ سوچتے نہیں دل و دماغ سے. ان کے کان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہیں, لیکن کانوں سے یہ سنتے نہیں ہیں, اچھی باتیں سنتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن نہیں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. دنیا کے کاموں میں دیکھیں کس طرح بندہ وہ سوچ بھی رہا ہوتا ہے, سمجھ بھی رہا ہوتا ہے, دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, ہر بات پہ وہ اپنی بات نکالے گا. لیکن دین کی بات ہوگی تو ملنے کے اوپر ٹھوک دیں گے کہ جیسا ملا کہے گا ایسے کریں گے. کیوں؟ آپ کی قبر میں ملے نے جا کر جواب دینا ہے, آپ کی قبر میں آپ نے جواب دینا ہے, تو آپ ملے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ آپ خود بھی سوچو. بی اے ایم اے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے لوگوں نے دنیاوی تعلیم میں, دین کی ایک کتاب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ اتنے بے عقل ہو, کھانا پاؤں سے کھاتے ہو گیا, ہاتھوں سے کھاتے ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پھر کیا بول رہے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ. جانور کو تو پیچھے ڈنڈا لگایا جاتا ہے نا تو وہ سیدھی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کو پیچھے ڈنڈا بھی لگایا جاتا ہے نا تو آپ اتنے ہٹ درم ہو گئے ہو کہ کسی کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو, اور اس میں آپ انام میں پھنس جاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت کو اختیار کر رہے ہیں,
लोगों के समझाओ तो फिर भी बात नहीं समझ रहे। अल्लाह का कुरान सुनाओ तो इनको कुरान ना सुनने की ताकत होती है, ना समझने के लिए इनको कुछ आ रहा होता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अल्लाह ही के लिए है सबसे अच्छे नाम, सो उसको पुकारो उन नामों से। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो अल्लाह ताला के नाम है ना वो सब अच्छे हैं। आता है अल हाफिज, पस्त करने वाला, गिराने वाला, लेकिन अल्लाह ताला गिराता भी उसी को है जो खुद गिर रहा होता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया ना कि अल्लाह ताला आयात के जरिए इसको बुलंद करना चाह रहा था, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, तो लेकिन वो खुद पस्ती की तरफ जा गिरा, तो अल्लाह ताला ने भी उसको इस तरह कर दिया। तो जब खुद बंदा पस्ती की तरफ गिरे तो अल्लाह ताला भी उसको फिर छोड़ देता है। लेकिन अल्लाह ताला का ये काम नहीं है कि अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को इस तरह गिराता है, ये बंदा खुद कर रहा होता है, क्योंकि हमारा और आपका यहाँ इम्तिहान है। यहाँ अल्लाह ताला फिर आगे ये फरमा रहे हैं, और छोड़ दो उन लोगों को जो हमारी ही मखलूक हैं, एक गिरोह ऐसे लोगों का भी है, और छोड़ दो उन लोगों को जो इनहराफ करते हैं सीधी राह का, उन नामों के मामले में वो ज़रूर बदला पाकर रहेंगे अपने किए का। यानी वो लोग भी हैं जो अल्लाह ताला के नामों के सिलसिले में इनहराफ कर देते हैं, यानी ऐसे ऐसे नाम भी रखते हैं अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो जो इस तरह के नाम रख रहे हैं अल्लाह ताला के, मसलन काम खुद कर रहे होते हैं और वो काम अल्लाह ताला पर थोप रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो ज़रूर अपने किए का बदला लेंगे। इसीलिए इंसान पर जो नुकसान होता है ना वो अपने किए का होता है। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं देता। अल्लाह ताला में ये है ही नहीं कि जो को काम करे और वो अल्लाह ताला उसको नुकसान दे दे। उसके अपना जो काम किया होता है उसमें जो तदबीरें इख्तियार की होती हैं वो नाकस होगी, जिसकी वजह से उसको नुकसान मिला होगा। फिर अल्लाह ताला अगर चाहते हैं तो उसमें वो जो नुक्स आ जाता है वो ख़त्म करके सीधी राह पर ले आते हैं, और अगर अल्लाह ताला नहीं चाहते तो उस नुक्स को इसी तरह रहने देते हैं, और वो जो नुकसान होता है वो उसकी अपनी तदबीर का होता है, उसमें अल्लाह ताला का कोई अमल दखल नहीं होता। इस तरह के काम जो है वो बंदा खुद कर रहा होता है और वो अल्लाह ताला पर थोप रहा होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो ज़रूर बदला पाएंगे अपने किए का। जो आप वो इस तरह के काम करके फिर अल्लाह ताला पर थोप रहे होते हैं उनको बदला उस तरह का मिलेगा। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 181 में, और हमारी ही मखलूक में एक ऐसा भी गिरोह है जो हिदायत करता है हक के मुताबिक और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। यानी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि हमारे ये जो लोग हैं जिनको हमने तख्लीक किया है, उन जिनको हमने किताबें भी अता की हैं, इनमें एक ऐसा भी गिरोह है जो हक के मुताबिक चलता है, अल्लाह ताला के बताए हुए कलाम के मुताबिक चल रहा है, और लोगों को भी तलकीन करता है कि इस किताब पे चले, और जो भी फैसला वो करते हैं फिर वो इंसाफ के साथ करते हैं। अपने वो जो फैसला होता है इस किताब के मुताबिकत का फैसला करते हैं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करते थे ये अपने कुरान को सामने रखकर मद्देनज़र रखकर फैसला करते थे। अंबिया का फिर यही काम होता है कि जो भी फैसला करते हैं वो कुरान को या जो उनको किताब मिली होती है, जो सहीफे मिले होते हैं, उनके मुताबिकत का फैसला कर रहे होते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को उनको हम आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाएंगे,
ایسے طریقے سے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے نا، ان کو ہم آہستہ آہستہ ڈھیل دے کے ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، اور ایسے طریقے سے لے آئیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلمان جو خود کو مان رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی دیکھیں کہ جس طرح پہلے 4 خلفاء گزرے، 40 سال کا بھی عرصہ نہیں گزرا، 40 سال کا ہی عرصہ ہوا ہوگا، تو پھر جب یہ بادشاہت ہوئی، حضرت معاویہ کا جب ٹائم آیا اور اس کے بعد کا دیکھیں بادشاہت کا دور گزرا ہے، تو مسلمان کی کس طرح یہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا، لیکن یہ لوگ خود کما رہے کھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کی کمائی کو، اور یہ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کو چھوڑے رکھتا ہے۔ ہم اگر کام سیدھے نہیں کریں گے اور بس صرف مسلمانی کا نام یوز کریں گے، لیبل استعمال کریں گے، اور کام کافروں اور منکروں اور مشرکوں والے ہوں گے، تو یہ لیبل کسی کام کا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑے دیتا ہے، کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار کے مطابق نتائج بھی وہی ہوں گے۔ ہم بم پھوڑیں گے تو بم پھٹے گا، جب بم پھٹے گا تو لوگ مریں گے۔ یہ نہیں بم پھوڑ دیا اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ درمیان میں آپ نے کسی کو گولی مارو اور کہو کہ گولی کھا اللہ بچا دے گا تمہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بچانے والی ذات بڑی ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے نا، گولی کھا کر مرنا ہے تمہیں۔ زہر پیو گے اور زہر پی کے کہو گے کہ بچ جاؤں گا، ایسے نہیں ہوگا۔ جو طریقہ کار جس پہ کام چل رہا ہے وہ طریقے پہ کام ہوگا۔ ابھی کوئی وہ جو رسولوں کا جس پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے، وہ رسولوں کی صداقت کا کام تھا کہ رسولوں کی صداقت کو مانا جائے۔ یہ تھوڑی ہے اگر آپ میں سے کوئی رسول ہے تو پھر بم پھوڑ لے اپنے اوپر، پھر دیکھیں بچ جائے، ایسے نہیں بچتا کوئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میں ڈھیل دوں گا انہیں، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کو میں ڈھیل دوں گا۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، کسی کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ جو کام جس طریقے پہ آپ کر رہے ہو اس کی کام کا جو نتیجہ ہے وہ خود آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ فرمایا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا آزمانا ہے، یہ آزمانے والی ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ جس کو علی کو، ولی کو، حسین کو، حسن کو، فاطمہ کو، جس کو مرضی ہے بلاتے رہو، جس کو مرضی ہے مانتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے ڈھیل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آزمائش جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں۔ پھر جو آزمائش پہ پورا اترے، جو آزمائش پر نہ اترے، تو آگے والا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہی کرنا ہو۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم آیت نمبر 183 پر یہ ویڈیو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 184 سے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔